اچھا بھائی، گزشتہ اسباق میں آپ نے پڑھا تھا کہ فاعل جب بھی آئے گا فعل کے بعد آئے گا، فاعل کبھی بھی فعل پر مقدم نہیں ہو سکتا، اور فعل کے آ جانے کے بعد صرف فاعل مرفوع آئے گا اور کوئی چیز مرفوع نہیں آئے گی، اور مجرور صرف دو ہی ہیں، ایک وہ جس پر مضاف الیہ داخل ہو، مضاف داخل ہو، اور دوسرا وہ جس پر حرف جر داخل ہو، اور باقی سارے منصوب ہوں گے بھائی۔ اب وہ آپ کا کام ہے پہچاننا کہ یہ مفعول بہ واقع ہو رہا ہے، مفعول مطلق ہے، مفعول لہو ہے یا حال وغیرہ بھائی۔ اور یہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ جملے کی خبر کے مبتدا کی خبر کبھی جملہ ہوا کرتی ہے اور وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے وہ خبر، اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب بھی جملے کو کسی چیز سے جوڑا جائے ربط کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے عائد چاہیے بھائی۔ وہ ربط کیا کہلاتا ہے؟ عائد۔ عائد کی کئی صورتیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ عام جو استعمال ہوتا ہے وہ ضمیر ہے بھائی، یعنی جملے کو جس چیز سے بھی آپ جوڑیں جملے کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری جو اس چیز کی جانب لوٹ رہی ہو۔ تو جملہ کبھی خبر بنتا ہے، جملہ کبھی صفت بنتا ہے، جملہ کبھی حال بنتا ہے، اور اسی طرح موصول کا صلہ بھی جملہ آیا کرتا ہے۔ تو جس سے بھی جملے کو جوڑیں عائد ضرور چاہیے۔ جملے کو صفت بنا رہے ہیں تو اس میں موصوف کی ضمیر ہونی چاہیے، اس کو آپ خبر بنا رہے ہیں تو مبتدا کے لیے ضمیر ہونی چاہیے، صفت ہو تو موصوف کی ضمیر، خبر ہو تو مبتدا کی، حال بنے تو پھر اس میں ذوالحال کے لیے کوئی ضمیر ہونی چاہیے، اور صلہ بنے تو اس میں موصول کی طرف کوئی ضمیر لوٹنی چاہیے بھائی۔ اور آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے اور مبنی ہوتا ہے، لہذا اس کا اعراب محلاً آئے گا، اور جملہ جب صفت بنے گا تو ہمیشہ نکرہ کی صفت بنے گا، اس لیے کہ جملہ خود کس کے حکم میں ہے؟ نکرہ۔ تو نکرہ کے لیے نکرہ صفت آتی ہے، معرفہ کے لیے نکرہ صفت نہیں آتی۔ اور ایک یہ بات بھی آپ کو بتلائی تھی کہ نکرہ کے بعد فعل آ جائے بھائی تو وہ عموماً کیا بنیں گے؟ موصوف صفت، اس لیے کہ فعل نے اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ بننا ہے، اور جملہ نکرہ کے حکم میں ہے، تو ما قبل بھی نکرہ آیا تو یہ اس نکرہ کے لیے کیا بن جائے گا؟ صفت بن جائے گا۔ اور موصوف صفت کا ترجمہ کرتے ہوئے نکرہ کے اندر میں نے بتلایا تھا موصوف سے پہلے کیا لفظ لے آؤ؟ ایسا کا لفظ لے آؤ، وہی بڑا بہترین ترجمہ وہاں پر بن جائے گا۔ پھر جار مجرور کی ترکیب شروع کی تھی، میں نے بتلایا تھا جار مجرور 8 چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ متعلق ہوگا بھائی۔ جب بھی آ جائے جار مجرور اس کو کچھ بھی نہیں بنا سکتے آپ جب تک آپ 8 چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کو متعلق نہ کر دیں۔ تو اور وہ 8 چیزوں میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ فعل ہے، ثانی مصدر ہے، ثالث اس میں فاعل ہے، رابع اس میں مفعول ہے، خامس صفت مشبہ، سادس اس میں تفضیل، سابع مبالغے کے صیغے، اور ثامن اس میں فعل ہے بھائی۔ اگر ان میں سے کوئی جملے میں موجود ہے اور تو اس کے ساتھ جوڑ دیں بشرطے کہ ترجمہ صحیح ہو رہا ہو۔ تو جس سے بھی جوڑے میں نے بتلایا تھا دیکھیں کہ ترجمہ بھی صحیح بنتا ہے یا نہیں بنتا، اور کیسے دیکھیں گے اس کا طریقہ کیا ہے کہ جار مجرور یہ متعلق ہوئے اور جس سے جوڑا وہ متعلق ہوئے، صرف متعلق اور متعلق کو پکڑیں اور باقی جملے میں جتنے لفظ بھی آئیں سب کو ختم کر دیں، صرف ان دو کو پکڑ کر ان کا ترجمہ کریں۔ اگر ترجمہ صحیح ہوتا ہے تو معلوم ہوا یہ اس کے ساتھ جڑ رہا ہے، اگر اس کے ساتھ جوڑنے سے ترجمہ صحیح نہیں ہو رہا تو پھر معلوم ہوا یہ اس کے ساتھ متعلق نہیں ہے، پھر کسی اور کے ساتھ جوڑ کر دیکھو، اگر کوئی اور بھی نہیں ہے تو محذوف نکالنا پڑے گا بھائی، محذوف۔
اور پھر یہ جار مجرور کا متعلق اگر مذکور ہو تو یہ ظرف لغو کہلاتا ہے، اور اگر ان کا متعلق محذوف ہو تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ ظرف مستقر کہلاتا ہے۔ اور اس کے لیے پھر محذوف آپ فعل بھی نکال سکتے ہیں اور اسم بھی نکال سکتے ہیں، چاہے وہ افعال عامہ سے ہو چاہے افعال خاص۔ افعال عامہ مشہور میں نے کتنے بتلائے تھے؟ 4 ہیں بھائی، کون کون سے؟ ہاں، کون، ثبوت، وجود، حصول۔ بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ 4 ہیں، تو ان سے فعل بھی بنا سکتے ہیں، اسم بھی۔ تو کون سے فعل کون سا بنے گا؟ کانا بن گیا مثلا، اور اسم کون سا بنے گا؟ کائن، اسم فاعل۔ اسی طرح ثبوت سے کیا بنے گا؟ ثبت اور ثابت، اور اسی طرح حصول سے حصل اور حاصل، یعنی ان 3 سے فعل معروف نکالیں گے یا اس میں فاعل نکالیں گے۔ لیکن اگر وجود سے بنائے تو پھر فعل مجهول نکالیں گے یا اس میں مفعول نکالیں گے۔ اور جیسے فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری، بغیر فاعل کے کبھی بھی فعل نہیں آ سکتا، اسی طرح ہمیشہ اس میں فاعل کے لیے بھی کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے، بغیر فاعل کے کبھی بھی اس میں فاعل کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اسی طرح صفت مشبہ کے لیے بھی ہمیشہ کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے۔ اس میں تفضیل کے لیے بھی کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے، اور اس میں مفعول کے لیے نائب فاعل چاہیے ہمیشہ۔ ہاں وہ الگ بات ہے، عموماً آپ کو عبارت میں نظر نہیں آئے گا، کیونکہ ان کا فاعل یا نائب فاعل ضمیر ہوگی جو انہی کے اندر چھپی ہوئی ہوگی۔ بھائی یہ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اچھا بھائی، اب کچھ ترکیب کر رہے تھے بھائی ہم، جی کچھ اور جملے کیجئے ابھی۔ کیا کر رہے تھے ترکیب؟ جی یہ جملہ ابھی مکمل نہیں ہوا۔ اچھا بھائی، جملہ تھا انا اکرمت رجلین یبنیان مسجد، مسجد یہ الفاظ ہیں۔ اب آپ نے عبارت تیار کرنی ہے، ترجمہ بھی ساتھ ہو جائے گا، ہر ایک کا اعراب بھی پتہ چل جائے گا، عبارت حل ہو جائے گی بھائی۔ چلیے جی، کون کرے گا اس کی ترکیب بھائی؟ جس کو نہیں آتی بھائی ان میں سے کوئی کوشش کرے بھائی۔ چلیے جی آپ کیجئے۔ اعراب، سب سے پہلے اعراب بھائی، اعراب ہی تو آپ نے پھر عبارت کو روانگی سے پڑھنا ہے۔ شاباش، انا مرفوع محلا مبتدا، اکرمت فعل، ہاں یوں کہو اکرمت جن فعلوں کے ساتھ ضمیر، جن صیغوں کے ساتھ ضمیر بھی ہوئی ہو وہاں کہیں فعل با فاعل، اکرمت فعل با فاعل۔ اب ضمیر فاعل کی کون سی ہے وہ بتلاؤ، تو وہ ضمیر اعراب بتلاؤ۔ مرفوع محلا، مرفوع کیوں کہا آپ نے؟ فاعل، شاباش، سے مرفوع محلا فاعل۔ آگے اعراب، منصوب لفظاً بھائی، منصوب کیوں بنایا آپ نے؟ شاباش، مفعول بھی بنے گا۔ اور لفظاً کیوں کہا؟ رجلین، میں تو اس سے کسرہ پڑھ رہا ہوں۔ ہاں
کیونکہ یہ رجلین تثنیہ ہے اور تثنیہ کا اعراب حالت رفعی میں الف کے ساتھ اور نصب جری میں یا کے ساتھ آتا ہے، اور اس وقت یا آ رہی ہے جی، تو رجلین جی منصوب لفظاً کیا بنایا آپ نے اس کو؟ موصوف کیوں بنایا بھائی؟ تو پھر نکرہ ہو تو ہمیشہ موصوف بنتا ہے. جاءنی رجلن، رجلن بھی تو نکرہ ہے لیکن وہ تو فاعل بن رہا ہے، موصوف بھی نہیں بن رہا. جی رجلین معرفہ کیسے ہے بھائی؟ معرفہ میں نے شروع میں یاد کروائے تھے 6-7 ہیں. معرفہ یا تو ضمیریں ہیں یا علم ہے یا معرف باللام ہے، اسماء اشارہ ہیں، اسماء موصولہ ہیں، معرفہ بندا ہے یا ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہے. ان میں سے تو یہ کوئی بھی نہیں، نکرہ ہے. تو موصوف کیوں کہا یہ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. نکرہ کے بعد کیا ہو؟ فعل ہو. ہاں یہ ضابطہ بتلاؤ نا، نکرہ کے بعد کیا آ رہا ہے بھائی؟ فعل آ رہا ہے، اور نکرہ کے بعد فعل آئے تو عموماً کیا بنتا ہے؟ صفت. ہمیشہ نہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ ہاں آپ ترجمہ کر کے دیکھ لینا، اگر بن رہا ہے عموماً اکثر بن جایا کرتا ہے بھائی. جی تو رجلین منصوب لفظاً موصوف بھائی. یبنیانی فعل، ضمیر بھائی کون سی ضمیر؟ ہما. دیکھا بھائی میں نے کیا بتلایا تھا؟ یہ الف ضمیر ہے، وہ ہما سمجھانے کے لیے کہتے تھے بھائی یہ الف تثنیہ کی ضمیر ہے بھائی، تثنیہ کی ضمیر ہے بھائی، تثنیہ مذکر غائب کی. جی یہ اس کا اعراب بتاؤ. یہ نون اعرابی ہے. نون کیا ہے؟ اعرابی بھائی، حالت رفعی میں آتا ہے، نصبی جری میں گر جایا کرتا ہے. تو الف فاعل ہے بھائی. کیا اعراب ہوا الف کا؟ مرفوع محلا. مرفوع کیوں کہا؟ فاعل مرفوع ہوتا ہے، شاباش. اور محلا کیوں کہا؟ کیونکہ یہ ضمیر ہے، اور ضمیر کس میں سے ہے؟ مبنیات میں سے. جی جی اعراب بتلاؤ. منصوب لفظاً. منصوب کیوں کہا آپ نے؟ کیونکہ مفعول بھی بنے گا بھائی. اور لفظاً کیوں کہا؟ کیسے کر کے تلفظ کر کے دکھاؤ. جی مسجدن بھائی. مانع تنوین یہاں پر الف لام ہوتا تو تنوین نہ آتی، آگے مضاف الیہ ہوتا تو تنوین. اب تو تنوین آئے گی بھائی. جہاں مانع تنوین ہو وہاں تنوین نہ لاؤ بھائی، غیر منصرف ہو، ورنہ تنوین لایا کرو نکرہ پہ. تو مسجدن منصوب لفظاً مفعول بھی بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ دیکھو جملے کے اندر فاعل گزر چکا تھا، آگے اب صرف منصوبات یا مجرورات آ سکتے تھے. مجرور یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ اس پہ حرف جر بھی نہیں داخل ہوا، کوئی مضاف بھی داخل. اسی صورت منصوب ہونے کی رہ گئی، یہ معلوم ہو منصوب ہے. اب یہ پتہ چلا یہ کون سا منصوب ہے. غور کیا تو آپ کو پتہ چلا یہ فعل کے لیے کیا بن رہا ہے؟ مفعول بھی بن رہا ہے بھائی. جی کیا بنے گا؟ ہاں ابھی بتاتا ہوں بھائی. مفعول کیا رہے؟ مفعول فی نہیں بنے گا. مفعول فی. چلیے پہلے آپ کر لیجئے ترکیب پوری، پھر میں بتلاتا ہوں بھائی. مفعول بھی، شاباش. مسجدن
جی آگے بھی ہے فی بلدتی، شاباش جی، فی جارہ، بلدتی کہہ رہے ہیں مضاف مضاف الیہ، بھئی آپ کو کیسے پتا چلا؟ اضافت تو ہے، میں نے ضابطہ ایک لکھوایا تھا، وہ ضابطہ یاد رکھو ہر وقت۔ آخر میں کیا رہی ہے اسم کے؟ جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل ملی ہوئی ہو کیا ترکیب کرنی ہے؟ مضاف مضاف الیہ، شاباش، یہ ضابطہ یاد رکھو جی۔ اب بلدہ کا اعراب بتاؤ، بلدہ مجرور، مجرور تقدیراً، بھائی شاباش، یہ بلدہ کیا ہے؟ مجرور، مجرور تو پکی بات ہے کیونکہ کیا داخل ہو رہا ہے؟ فی داخل ہو رہا ہے، مجرور تو کہنا ہی کہنا ہے آپ نے، اس میں سوچنے کی بات نہیں۔ باقی یہ سوچنا ہے کہ یہ محلاً مجرور ہے یا لفظاً مجرور ہے یا تقدیراً۔ تو آپ نے اب پھر 16 قسموں میں چلے جائیں، اگر ان میں سے کوئی قسم ہے تو اس کے مطابق اعراب بتا دیں، ورنہ دیکھ لیں مبنی تو نہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں مبنی ہے کہ مبنی نہیں، تو بلدہ کا لفظ تو مبنی نہیں، سمجھ میں؟ اس پہ تینوں اعراب آئیں گے، تینوں اعراب، بلدتن، بلدتن، بلدتین، بھائی تینوں اعراب آیا کرتے ہیں، معلوم ہوا یہ مبنی نہیں۔ اب معلوم ہوا محلاً اعراب نہیں، اب دو چیزیں رہ گئیں، یا تقدیراً ہے یا لفظاً۔ اب 16 قسموں میں سے قسم آپ نے پڑھی تھی، میں نے آپ کو کہا تھا اس قسم کو ہمیشہ یاد رکھو، بار بار ذہن سے نکل جاتی ہے۔ کون سی قسم؟ کوئی بھی اسم کس کی جانب مضاف ہو، یا متکلم کی طرف سے، یا متکلم کی طرف، اس کا اعراب تینوں حالتوں میں کیا آئے گا؟ تقدیری آئے گا۔ یہ قسم تو ہمیشہ یاد رکھو، یہ ہمیشہ پریشان کرتی ہے، سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو بلدتی یہ مجرور، اگر یہ فاعل بھی بن رہا ہوتا تو اس نے بلدتی ہی رہنا تھا، البتہ آپ یوں کہتے مرفوع تقدیراً، مرفوع تقدیراً کہتے۔ اس قسم کا اعراب ہمیشہ یاد رکھو۔ تو یہ بلدتی کیا ہوا بھائی؟ بلدہ کا کیا اعراب بتایا؟ مجرور تقدیراً، بھائی آگے یا کا اعراب، اچھا بلدہ مجرور تقدیراً مضاف، یا اعراب، ہاں یا مجرور محلاً مضاف الیہ، بھائی جی مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر کس سے متعلق ہوئے؟ یبنیانی فعل کے ساتھ، کس سے متعلق ہوئے؟ یبنیانی کے ساتھ ہوئے۔ اچھا جوڑ کے دکھاؤ بھائی، شاباش، یبنیانی فی بلدتی، یبنیانی کا کیا معنی؟ تعمیر کرنا، تعمیر کیا، یہ تو آپ ماضی والا ترجمہ کر رہے ہیں بھائی، مضارع والا کرو، مضارع والا، تعمیر کرتے ہیں یا تعمیر کریں گے، جی تعمیر کر رہے ہیں فی بلدتی، کس میں؟ میرے شہر میں، تعمیر کر رہے ہیں میرے شہر میں۔ جڑ رہا ہے یا نہیں جڑ رہا بھائی؟ جڑ رہا ہے، معلوم ہو یہ اسی سے متعلق ہے بھائی، شاباش جی۔ اب سمیٹیے سب کو، یبنیانی فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کیا ہوئی؟ صفت ہوئی موصوف کے لیے،
بھئی صفت آپ نے کیسے بنا دی؟ کوئی ربط بتلایا نہیں اور صفت و جملے کو جوڑ رہے ہو۔ یبنیانی کے اندر جو الف ضمیر تھی وہ کس کو راجع ہے؟ رجلین موصوف کو۔ بھئی اب بتلاؤ مجھے ضمیر اور مرجع میں مطابقت ہے؟ رجلین بھی تثنیہ مذکر ہے اور الف ضمیر بھی کون سی ہے؟ تثنیہ مذکر کی ہے۔ بھئی ضمیر مرجع میں مطابقت، شاباش۔ تو یہ جملہ فعلیہ ہوگا صفت موصوف کے لیے، موصوف صفت مل کر مفعول بھی ہوا فعل کے لیے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی۔ بھئی جی کس کے لیے؟ آنا ضمیر مبتدا کے لیے۔ بھئی جملے کو آپ نے کس کے ساتھ جوڑ دیا؟ جی مبتدا کے ساتھ۔ کوئی عائد تو آپ نے بتلایا نہیں۔ شاباش۔ یہ جو اکرمتو میں تون ضمیر ہے یہ عائد ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عائد ہے مولانا۔ بھئی آپ کہیں گے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ صرف غائب کی ضمیر کا مرجع ہوتا ہے، مخاطب اور متکلم کی ضمیر کا مرجع نہیں ہوتا۔ تو میں نے ابھی بھی یہی کہہ رہا ہوں بھئی، میں نے کوئی مرجع نہیں تلاش کیا، میں نے صرف یہ کہا ہے کہ تون ضمیر کیا ہے؟ عائد ہے۔ یاد رکھو یہ عائد کی دوسری صورت آ گئی۔ عائد کی دوسری صورت، عائد کی دوسری صورت ہے کہ وہ اسم جس کے ساتھ آپ اس کو جوڑ رہے ہیں اگلے جملے میں پھر وہی اسم آ جائے۔ عائد کی دوسری قسم کیا ہے بھائی؟ مشکل بات ہے بھائی، توجہ سے سمجھ لو اس کو۔ پہلے تو صورت کیا تھی کہ جس کے ساتھ جملے کو جوڑ رہے ہیں وہی کیا ہونی چاہیے؟ اس کی ایک ضمیر ہونی چاہیے جو کس کی طرف لوٹے؟ اسی اسم کی جانب لوٹے۔ اور لوٹتی کون سی ضمیر ہے ہمیشہ؟ غائب کی ضمیر۔ اور یہاں تو کون سی ضمیر آئی؟ متکلم کی ضمیر آئی، لہذا یہ تو لوٹ نہیں سکتی بھائی۔ یہ عائد کی دوسری قسم ہے کہ جو اسم جس اسم کے ساتھ اس جملے کو جوڑ رہے ہو اسی کا اعادہ ہو جائے اگلے جملے میں۔ میں کس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں پورے جملے کو بھائی؟ انا۔ اور انا کون سی ضمیر ہے؟ واحد متکلم۔ کون سی ضمیر ہے؟ اور جملے کے اندر بھی ایک ضمیر آ گئی، کون سی؟ واحد متکلم کی۔ تو اسی اسم کا اعادہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ بات سمجھ میں آئی؟ یہاں ذرا مشکل ہے تو دوسرے قرآن سے مثال، بڑی پیاری مثال، الحاقۃ ملحاقہ۔ الحاقہ مبتدا ہے اور ملحاقہ اس کی خبر ہے بھائی۔ ملحاقہ کیا ہے؟ اس کی خبر ہے۔ تو الحاقہ مبتدا، ملحاقہ پورا جملہ اس کی خبر۔ اب آپ سے پوچھے بھائی اس ملحاقہ کے اندر عائد کیا ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ اسی الحاقہ کا اس میں کیا ہو رہا ہے؟ تکرار ہو رہا ہے، بعینہ ہی وہی اسم دوبارہ آ رہا ہے، یہی عائد۔ اسی نے اس کے ساتھ کیا کر دیا؟ جملے کو جوڑ دیا۔ وہی اسم جب دوبارہ آیا تو ربط آ گیا یا نہیں آ گیا بھائی؟ دونوں میں ربط آ گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مشکل ہے بھائی؟ کہ جس اسم کے ساتھ جوڑ رہے ہیں یا تو اس کی ضمیر آنی چاہیے، اگر اس کی ضمیر نہیں آتی تو پھر بعینہ ہی اسی اسم کا کیا ہونا چاہیے؟ تکرار ہونا چاہیے بھائی۔ کیا ہونا چاہیے؟ تکرار ہونا چاہیے۔ تو یہاں بھی آنا ضمیر کے ساتھ ہم جوڑ رہے ہیں پورے جملے کو، اور اس پورے جملے میں تو آنا ہے واحد متکلم کی ضمیر، تو اکرمتو کے اندر بھی کون سی ضمیر آ گئی بھائی؟ دونوں ایک ضمیر ہیں، بس فرق صرف اتنا ہے، ایک منفصل ہے، ایک کون سی ہے؟ متصل ہے، ہیں دونوں واحد متکلم کی ضمیر ہیں۔ آئی سمجھ میں آیا بھائی؟ اچھا بھائی، اب جملے کو ذرا تو مبتدا کے لیے یہ خبر ہوئی، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا بنا؟ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔
اب ذرا روانگی سے پڑھیے اس جملے کو. دوبارہ شاباش. اب ہر لفظ کا اعراب پتہ چل گیا. اب ذرا اس کو تیزی سے پڑھ لو. انا اکرمت رجلین یبنیان مسجدا فی بلدتی. سمجھ میں آیا بھائی؟ ترجمہ کیجئے. ہاں مضارع والا ترجمہ کرو. انا اکرمت رجلین، میں نے اکرام کیا، رجلین دو ایسے آدمیوں کا، یبنیانی کے تعمیر کر رہے ہیں وہ دونوں، مسجدن ایک مسجد کی، فی بلدتی میرے شہر میں. تو میں نے دو ایسے آدمیوں کا اکرام کیا جو میرے شہر میں مسجد تعمیر کر رہے ہیں. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ جی سمعت، یہ ہو گیا الیوم سمعت. جی لکھیے بھائی. الیوم سمعت صوت کا صاد کے ساتھ. صوت آواز کو کہتے ہیں بھائی. صوت کا عن بعید، عن بعید بھائی. اچھا لکھ لیا بھائی. الیوم سمعت صوت کا عن بعید. جی کون کرے گا ترکیب بھائی؟ چلیے جی آپ کیجئے. الیوم مرفوع لفظاً مبتدا. بھائی آنکھیں بند نہیں رکھنی، کچھ غور بھی کرنا ہے. الیوم کیا ہے؟ کون سا لفظ ہے بھائی؟ ظرف ہے. اس نے کیا بننا ہے جملے میں؟ مفعول فی بنا کرتا ہے. یوم وغیرہ کے جن میں جن. اچھا ہاں ایک بات رہ گئی تھی پچھلے جملے میں بھائی انہوں نے کہا تھا پچھلے جملے میں کہ یہ مسجدن کیا ہے؟ جگہ کے معنی ادا کر رہا ہے، لہذا اس کو کیا بننا چاہیے؟ مفعول فی بننا چاہیے. بھائی مفعول فی وہ ہوتا ہے جس جگہ میں وہ فعل سر انجام دیا جائے. جس جگہ میں کہتا ہوں ضربت زیدن، کیا کہیں ضربت زیدن، جس جگہ میں یا جس مکان جس وقت کے اندر وہ فعل سر انجام دیا جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مفعول. میں کہتا ہوں ضربت زیدن الیوم، میں نے زید کی پٹائی کی آج کے دن. بتائیے یہ ضرب کس زمانے کے اندر واقع ہوئی ہے؟ آج کے دن میں واقع ہوئی ہے. تو یہ دن جو ہے آج والا یہ ضرب کے لیے ظرف ہے. کیا ہے؟ اس کے اندر ضرب واقع ہوئی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ کیا ہوا؟ مفعول فی. اور اسی طرح مکان پہ کر لو بھائی. مکان کے اندر تو فی لانا پڑتا ہے. مکان کے اندر وہ پھر ذرا مشکل ہو جائے گی بھائی بات طلباء کے لیے. وہ بات سبق چاہیے.
میں عموماً فی لے کر آتے ہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ جو محدود ہو اور غیر محدود کے اندر فی نہیں لاتے بھائی۔ چلیے اب وہ خلفہ والی مثال بنا لیتے ہیں یا امامہ کا۔ ضربت زیدن امامہ کا، میں نے زید کی پٹائی کی آپ کے سامنے۔ معلوم ہوا زید کی پٹائی کس جگہ میں ہوئی ہے؟ جہاں آپ کھڑے تھے آپ کے سامنے والی جگہ میں۔ تو معلوم ہوا وہ ظرف ہے، وہ مکان بھائی جو آپ کے سامنے والی جگہ ہے ساری بھائی، اس کے اندر کیا ہوا ہے؟ یہ ظرف والا فعل واقع ہوا ہے۔ جبکہ یہاں پر ہے تعمیر کر رہے ہیں مسجد کو بھائی، کیا کر رہے ہیں؟ مسجد میں تعمیر نہیں ہو رہی بلکہ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے بھائی۔ تو تعمیر کا کام کیا مسجد کے اندر ہو رہا ہے یا مسجد ہی کو تعمیر کیا جا رہا ہے؟ مسجد ہی کو کیا کیا جا رہا ہے؟ تعمیر کیا جا رہا ہے۔ ہاں وہ جو بلدتی تھا وہ ظرف ہے بھائی، وہ کیا ہے؟ وہ مسجد کس جگہ میں ہے؟ کہاں بن رہی ہے؟ شہر کے اندر۔ تو تعمیر کا کام بھی کہاں پر ہوا؟ شہر کے اندر۔ تو وہ مفعول فی ہوا، لیکن مسجد تو مفعول بھی ہی ہے۔ یہ تعمیر کا فعل کس پر واقع ہو رہا ہے؟ مسجد پر واقع ہو رہا ہے۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اچھا بھائی جی کیجئے وہ جملہ الیوم سمعت صوتک عن بعید۔ الیوم منصوب لفظاً، مفعول فی ہوا، مفعول فی۔ سمعت فعل کے لیے جی، سمعت فعل با فاعل، اس کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ تو وہ ضمیر مرفوع محلاً فاعل۔ آگے صوتا کا شاباش، اعراب صوتا منصوب لفظاً مفعول بھی بھائی، شاباش۔ آگے کیجیے آگے۔ ہاں صوتا کا منصوب صوتا منصوب لفظاً، کیونکہ جس اسم کے ساتھ یہ ضمیر متصل ہے اس کو کیا بنانا ہے؟ مضاف۔ اچھا کاف ضمیر مجرور محلاً کیا بنے گی جی؟ مضاف الیہ، مجرور محلاً مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر کیا بنیں گے؟ مفعول بھی ہوئے بھائی، شاباش۔ آگے عن جارہ، بعید مجرور لفظاً۔ بھائی دیکھو بعید کون سا صیغہ ہے؟ بعید شریف، یہ صفت مشبہ ہے، اور صفت مشبہ جب بھی آ جائے کیا کرنا ہے؟ اس کا فاعل تلاش کرنا ہے بھائی۔ بعید صفت مجرور لفظاً صفت مشبہ، اب اس نکالو بھائی، کیا کریں گے بھائی؟ اس کے فاعل کدھر گیا؟ اسی کے اندر کیا ہے؟ کیونکہ اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل وغیرہ میں ہمیں اکثر کیا ہوا کرتی ہے؟ ضمیر ہوتی ہے، آگے فاعل ظاہر کم ہی آتا ہے، تو اسی کے اندر اس کی ضمیر ہے فاعل کی بھائی۔ وہ کس کو لوٹ رہی ہے؟ میں موصوف محذوف ہے، عن بعید ای عن مکان
بعید بھائی مکان بعید، سمجھ میں آیا؟ تو بعید صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت ہوئی کس کے لیے؟ مکان کے لیے، اور موصوف صفت مل کر کیا ہوئے؟ مجرور ہو گئے، تو موصوف کو یہاں حذف کر لیا گیا، اصل میں کیا ہے؟ عن مکان بعید، جی پھر جار مجرور مل کر جی کس سے جڑیں گے؟ کتنی چیزوں سے جڑا کرتا ہے جار مجرور؟ پھر سوچنے کی کیا بات ہے، یاد ہیں وہ 8 چیزیں؟ ہاں پھر جوڑو۔ صوت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آواز، تو آواز ہے بھائی، تو یہ تو اسم ہے بھائی، یہ نہ فعل ہے نہ مصدر ہے نہ اس میں فاعل ہے نہ اس میں مفعول ہے نہ صفت مشبہ ہے نہ اس میں تفضیل ہے نہ مبالغہ کا صیغہ ہے نہ اس میں فعل ہے، پھر آپ اس سے کیسے جوڑ رہے ہیں؟ کس سے جڑے گا بھائی؟ ہاں بھائی کس سے جڑے گا؟ ٹھہرو بھائی، ہاں شاباش، اتنا بھائی سب سے پہلے نمبر پر فعل ہے، فعل آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، ابھی آپ نے مجھے خود بتایا سمعت فعل با فاعل ہے، تو سوچتے کیوں؟ جب ایک چیز موجود ہے فوراً اسے آنکھیں بند کر کے جوڑو اور ترجمہ کرو، باقی لفظوں کو بعد میں توجہ دو، جو پتہ ہے اس کے ساتھ تو جوڑ کر دیکھو۔ ہاں تو یہ متعلق ہوا کس سے؟ جار مجرور سمعت سے متعلق ہوا بھائی، جی جڑتا ہے یا نہیں جڑتا؟ کیسے جڑتا ہے؟ جوڑ کر دکھاؤ۔ شاباش، سمعت عن بعید، ترجمہ کیجئے۔ میں نے سنا دور سے، جڑ رہا ہے یا نہیں جڑ رہا بھائی؟ جڑ رہا ہے بھائی، دیکھا؟ شاباش جی، اب سمیٹ دیجئے ساروں کو۔ متعلق ہوئے جار مجرور کیسے متعلق ہوئے؟ سمعت فعل کے ساتھ۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، بھائی باقیوں کا کیا قصور ہے؟ کیوں چھوڑ دیا ان کو؟ مفعول فی بھی آپ نے ہمیں بتایا تھا، فعل کا ایک متعلق بھی ہمیں بتایا ہے، جو اس کے ساتھ جوڑ رہے ہو ان ساروں کو ذکر کرو۔ فعل اپنے فاعل، مفعول بھی اور مفعول فی مقدم جو الیوم تھا وہ، اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، شاباش۔ اب اس کو ذرا روانگی سے پڑھو۔ شاباش، الیوم سمعت صوتک عن، کیا پڑھا؟ الیوم سمعت صوتک، آگے کیا پڑھیں گے؟ عن بعید، یہ نون کس سے بدل جائے گا؟ میم سے بدل جائے گا۔ قرآن میں پڑھتے ہیں یعنی جگہ جگہ با سے پہلے نون ساکن آ جائے اس کو کیا پڑھ دیتے ہیں؟ وہ میم سے بدل جاتا ہے۔ سمعت صوتک عن بعید، بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ قرآن میں بھی اسی طرح یہ سارے قوانین لگے ہیں، وہ سارے لفظ ایک دوسرے سے جڑے ہیں، پھر اعراب اس کے مطابق لگا دیے گئے۔ عرب کو تو اعراب کی ضرورت نہیں تھی بھائی، یہ جو اوپر لگے ہوتے ہیں۔ اچھا بھائی،
بھائی یہ کہہ رہے ہیں جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جس کا پہلا جز فعل ہو. یہاں تو پہلا جز کیا ہے؟ اسم ہے. بھائی یہ پہلا جز نہیں ہے، یہ مقدم ہو گیا ہے، ورنہ اس کا مقام تو کیا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ تو یہ ظرف ہے، ظرف مقدم بھی ہو جایا کرتا ہے اس کے اندر. اسی طرح مفعول بہ بھی کبھی مقدم ہو جائے گا فعل پر. بھائی میں کہتا ہوں ضربت زیدن، کبھی میں کہوں گا زیدن ضربت، زیدن ضربت. سمجھ میں آیا؟ جی کیا؟ ہاں ہاں اکرمت رجلین، یہ بھی ٹھیک ہے بھائی. اکرمت رجلین یبنیانی، پھر وہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا. اور انا کو جب میں نے مقدم کر دیا تو یہ کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ. کیونکہ انا یہ ظرف وغیرہ یا مفعول بہ تو نہیں، یہ تو مرفوع ہے، ضمیر مرفوع ہے، اس کو تو مبتدا ہی بنانا پڑے گا. وہ جبکہ الیوم وہ تو معنی والا معنی ادا کر رہا ہے جس کے اندر سننے والا فعل ہوا ہے. سننے کا فعل کب ہوا ہے؟ الیوم، آج کے، تو وہ مفعول سی بنے گا. اچھا بھائی سمجھ میں آیا؟ تو یہ الیوم ویسے مقدم ہے بھائی کیونکہ یہ ظرف ہے، اور ظرف کے لیے کیا چاہیے؟ عامل چاہیے. اور عامل اس کے اندر کون ہے؟ سمعت، فعل عامل ہے. تو عامل پہلے آتا ہے یا معمول پہلے آتا ہے؟ پہلے عامل آنا چاہیے، پھر کس کو آنا چاہیے؟ لیکن کبھی معمول بھی مقدم ہو جاتا ہے، لیکن رتبے کے اعتبار سے کون مقدم ہے؟ عامل مقدم ہے، اور وہ ہے سمع، اور وہ ہے فعل. تو یہ جملہ کون سا ہوا؟ فعلیہ ہوا بھائی. تو الیوم آج کے دن سنی میں نے صوتا کا آپ کی آواز عن بعید دور سے. اچھا جلدی جلدی ترکیب کیجئے بھائی. ضرب زیدن، ضرب کیا بنے گا؟ لکھ بھی لیجئے، بس لکھ لیجئے، بس باقی سنتے جائیے. اچھا ضرب زیدن، ضرب فعل، زید اعراب مرفوع لفظاً فاعل. جملہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ. زید ضربا، اب کیا کریں گے؟ زید مرفوع لفظاً مبتدا، ضربا فعل، پھر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کے اندر فاعل، جو کہ زید کو اٹھائیے ہے، یہی عائد ہے. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر. تو یہ زید تو پہلے تو فاعل تھا، اب مبتدا کیوں بنایا آپ نے؟ کیونکہ فاعل کبھی فعل پر مقدم نہیں ہو سکتا. مؤخر تھا، فاعل بننے کا امکان تھا، اور بنا بھی، ہم نے بنا دیا اور مقدم ہو گیا، اب فاعل بن ہی نہیں سکتا. اچھا زید ضربتا، زید ضربتا، یہ کون کرے گا ترکیب بھائی؟ چلیے کیجئے. زیدن منصوب لفظاً مفعول به مقدم، ضربتا فعل بفاعل،
ضربت میں تا ضمیر مرفوع محلا فاعل جو راجع ہے زید کی طرف بھائی. میں تو سمجھا کے تھک گیا. متکلم کی ضمیر کبھی نہیں لوٹانی بھائی, مخاطب کی ضمیر کبھی نہیں لوٹے گی. تو صرف کون سی ضمیر لوٹے گی؟ غائب کی ضمیر بھائی. ہاں اب زندگی بھر یہ انشاءاللہ نہیں بھولتے بھائی. اچھا بھائی, تو تا ضمیر مرفوع اس کا فاعل, ہاں فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ اب زید مقدم تھا لیکن آپ نے جملہ اسمیہ نہیں بنایا بلکہ کیا بنایا اس کو؟ مفعول بھی. تو یہ اگرچہ لفظوں کے اعتبار سے تو مقدم ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے مؤخر ہے, کیونکہ پہلے عامل کو آنا چاہیے جو ضربت ہے, پھر اس کے بعد کیا آنا چاہیے؟ معمول کو آنا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اگر آپ اس کو مبتدا بنائیں پھر نہیں بن سکتا. ذرا کوشش کرتے ہیں. دیکھو ہم دیکھا آپ نے کہ شروع میں اس ہمارا مبتدا بنائے, ضمیریں عائد وغیرہ ذہن میں رکھو, سارے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے. زید مرفوع لفظاً مبتدا, ضربتا فعل با فاعل, فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر ہوئی کس کے لیے؟ مبتدا کے لیے. بھائی جملے کو جب بھی مبتدا سے جوڑا جائے کیا چاہیے؟ عائد چاہیے. عائد کی دو صورتیں پڑھ چکے آپ. ایک تو عائد یہ ہے کہ بعینہ ہی کیا کیا جائے؟ اسی اسم کا اعادہ کر دیا جائے. یا دوسری صورت کیا پڑھی؟ کوئی ضمیر اس کی جانب لوٹا دی جائے. اب ضربتا کے اندر کوئی ضمیر ہے غائب کی جو لوٹا دیں؟ نہیں. بعینہ ہی زید کا اعادہ ہوا نہیں, معلوم ہوا اس کو خبر بنا ہی نہیں سکتے, عائد نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں ایک صورت ہے جو بڑا نحوی ہوگا وہ جوڑ دے گا اس کو بھائی. کیسے؟ وہ کہے گا عائد محذوف ہے بھائی. عائد کیا ہے؟ اصل میں ہے زید ضربتہ, زید. اب یہ ضربتہ ہا ضمیر بھائی, تو ضربتہ فعل با فاعل, تو ضمیر مرفوع محلا فاعل, اور آگے ہا ضمیر ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ منصوب محلا, کون کیا ہے؟ مفعول, مفعول بھی. اور یہ کس کی جانب لوٹ رہی ہے؟ زید کی جانب لوٹ رہی ہے, اور یہ عائد ہے. اس نے کیا کیا؟ ربط دے دیا. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو محذوف نکالنا پڑے گا, بغیر محذوف کے آپ زیدن کو مبتدا اور ضربتوں کو اس کی خبر نہیں بنا سکتے. زید ترجمہ یوں ہوگا زیدن ضربتہ, زید کی پٹائی کی. ضربتہ کہاں ہے یا تا؟ چلو ضربتہ, زیدن ضربتہ, زید کی پٹائی کی تم نے, ہو اس زید کی, اس کی, زید کی پٹائی کی تم نے اس کی. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو عائد سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اگر آپ ویسے بنانا چاہیں پھر نہیں خبر بن سکتے. جی زیدن ضربتہ, ہاں بھائی اتنی مشکل بات کی طرف نہ جاؤ, پہلے پریشان ہو گئے ہیں بھائی. سمجھ میں ہے؟ ماؤز میرا عامل ہو اعلی شریطت التفسیر, وہ بھی آ جائے گا. اچھا بھائی یہ بات سمجھ میں آ گئی بھائی سب کو؟ چلیے بس کرتے ہیں بس. اللہ علیہ
آپ کے ایک ساتھی نے بھی روکا لکھا ہے، کہہ رہے ہیں کہ میں بڑا سخت بیمار ہوں، دعا کریں اے اللہ ان کو شفا نصیب فرما، اے اللہ مکمل شفا نصیب فرما، اے اللہ شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اے اللہ اور بھی جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو بھی شفا نصیب فرما، اے اللہ جتنے حاضرین ہیں اللہ سب کی تمام تکالیف اور پریشانیاں دور فرما، اے اللہ یہ تو چھوٹی سی ہماری جماعت ہے اللہ سب کی حاجات پوری فرما، اے اللہ کے خزانے تو بڑے وسیع ہیں اللہ میری چھوٹی سی جماعت سب کی حاجات پوری فرما، اے اللہ سب کی مشکلات حل فرما، اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ جس کی تحصیل علم میں کوئی رکاوٹ ہے اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما، اے اللہ جن کے گھروں میں کوئی پریشانی ہے اس پریشانی کو دور فرما، اے اللہ اطمینان اور سکون نصیب فرما، اے اللہ ان پر گھروں پر اور ان پر اللہ سکینہ نازل فرما، اے اللہ ہمارے تمام دعائیں قبول فرما، اور بھی بعض ساتھیوں نے آپ کے دعاؤں کے لیے کہا ہے، آپ کے ساتھی بڑے پریشان تھے، دعا فرمائے اللہ ان کی پریشانی دور فرما، اے اللہ ان کی مشکل بھی حل فرما، اے اللہ اور بھی بہت سے احباب نے دعاؤں کا کہا ہے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ آپ عالم الغیب ہے سب کو جانتے ہیں اللہ ان کی حاجات پوری فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما۔